الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الحج والهجرة تهدم ما كان قبله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حج کا مہینہ رخصت ہو گیا، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں حج کی عبادت ادا کی گئی۔ حج کرنے کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ حج ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ نے سعادت بخشی، اپنے گھر بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنے حبیب کے روضے اطہر کی سنہری جالیوں کا دیدار کرایا۔ یقیناً بہت بڑی یہ سعادت، خوش نصیبی ہے کہ اللہ جس کو بلاتا ہے اور جو جاتے ہیں۔ لیکن حج کرنے کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں، ہر عبادت اس کا ایک اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کلام پاک میں بھی فرمایا، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تو بہت جگہ اس کی تشریح فرمائی کہ ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کو نماز بے حیائی اور تمام برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ ایک نماز کا اثر ہے۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا۔ آپ اللہ کی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے اس کی ادائیگی شروع کر دو، آپ کی زندگی میں نماز کے اثرات منتقل ہوں گے۔ نیک کاموں کے کرنے کا دل چاہے گا، برے کاموں سے ڈر لگے گا، برے کاموں سے وحشت ہوگی، اور یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں برے کام کیوں کروں؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو نماز کا ایک خاص اثر ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر کوئی صرف نماز پڑھتا رہے اور وہ برے کاموں سے بھی نہ رکے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اسے برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے نماز میں کہیں نہ کوئی کمی ہے، کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی، آپ کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو نماز ہمیں اگر برے کام سے نہیں روک رہی ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے نماز میں نقص ہے، ہمارے نماز میں عیب ہے، ہماری نماز میں کمی ہے، ہمیں نماز جس طرح پڑھنا چاہیے تھا، نماز میں جن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تھا، نماز میں ہم سے وہ آداب ان کی رعایت نہیں ہو پا رہی ہے، اس بنیاد پر نماز ہمیں روک نہیں رہی ہے، نقص نماز میں آیا۔ اس لیے نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کہ ہمیشہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ دیکھتے رہتے تھے صحابہ کرام، لیکن پھر بھی نماز صحابہ کرام نے سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ ہمیں بتائیے ہمیں نماز میں نیت کیسی بانٹنی ہے، رکوع میں ہمیں ہماری نگاہ کہاں رہنی ہے، سجدے میں ہمیں کس طرح بیٹھنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا، یہ تمام روایات ملتی ہے۔ صحابہ کرام آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ سے سیکھتے تھے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سب آتا ہے۔ اس لیے نماز سیکھنا چاہیے، جب نماز کی طرح پڑھی جائے گی تو یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ نماز تمہیں تمام برے کاموں سے روک دے گی، بے حیائی اور غلط کاموں سے روک دے گی، برے کاموں سے تمہیں بچا لے گی، تمہارا دل نیکیوں میں لگے گا، لذت تمہیں اللہ کے کلام پاک کے پڑھنے میں آئے گی، تمہیں لذت سجدے میں آئے گی، اس لیے کہ نماز تمہیں اللہ سے قریب کر دے گی۔ اسی طریقے سے روزہ ہم سال میں ایک بار رمضان میں رکھتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے مہینے میں رکھتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، لیکن اب روزے کا مقصد کیا ہے اور روزہ اثر کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ اب اگر تقوی پرہیزگاری روزے کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے تو روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، تو عبادت کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال عطا فرمایا اپنے مال کی وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے اللہ کی، زکوٰۃ کا اثر کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ تم نے دے دی وہ مال محفوظ بھی ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں بھی آ گیا، اور زکوٰۃ دینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہو اور اس کا مال ضائع ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زکوٰۃ اپنے مال کا نکالنے والا غریب ہو جائے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل سورج کے روشنی کی طرح پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی اور پکی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے تمہارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ ایک عبادت کا اثر ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اللہ نے جتنی عبادتیں رکھی ہیں ہر عبادت کا اثر، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ ہر عبادت کے کرنے والے کو ملتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے وہ فائدہ نہ ملے۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت اہم رکن ہے، اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پر رکھی گئی اس میں سے ایک رکن حج بھی ہے، اور یہ حج عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالی اس بندے کے نصیب کو سنوار دیتے ہیں جسے اللہ مہمان بنا کر اپنے گھر بلاتے ہیں، بہت بڑی توفیق اللہ کی ہوتی ہے، اور زندگی میں لائف میں ایک بار اللہ نے حج فرض کیا ہے، دوبارہ آپ کریں، تبارہ کریں، 5 بار کریں،
یہ آپ نفلی کر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے حج ایک بار پوری زندگی میں فرض ہے۔ اب حج کر کے چلے آئے، بہت سے حاجی آ بھی رہے ہیں اور بہت سارے آ بھی گئے۔ اب یہ حج جو ایسی عبادت ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو اگر حج قبول ہو گیا اللہ کے ہاں، دیکھیے حج کرنا بہت آسان، نماز پڑھنا بہت آسان، روزہ رکھنا بہت آسان، ساری عبادتیں آسان ہیں۔ حج کسی زمانے میں تھوڑا مشکل تھا، لوگ پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے اور اسی طریقے سے پیدل جایا کرتے تھے، دور دراز کا سفر کرتے تھے، جانوروں پہ سواریوں پہ جایا کرتے تھے۔ اب تو حج آسان ہے، فلائٹ میں بیٹھو 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اور وہاں سعودی حکومت نے آسانیاں بہت پیدا کر دی، آج کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن حج کرنا تو آسان ہے، حج کر بھی لیا، لیکن حج وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے ہاں وہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا؟ مسئلہ یہاں پہ ہے۔ اگر حج قبول ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی۔ اگر آپ کا حج قبول ہو گیا تو اب سمجھ لو کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یعنی حاجی کے لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ جنت اس کے نام الاٹمنٹ ہو گئی، کس کے؟ جس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا۔ ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے، اور دوسری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جب قبول ہو گیا، زندگی میں جب بھی اس نے اپنے حج کیا اور حج جب اس کا قبول ہو گیا، تو اب قبول ہونے کے بعد اب آگے جو اس کے اعمال ہیں وہ سرے نو سے کرے، کیونکہ پچھلے سارے اعمال میں جتنی غلطیاں جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا، اور وہ ایسے ہو گیا کہ رجا کا یوم ولدتہ امہ، حاجی حج کر کے اگر حج اس کا اللہ نے قبول کر لیا تو واپس ہونے کے بعد وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بالکل معصوم، بے گناہ، بالکل پاک و صاف۔ تو حج مقبول اگر ہے تو وہ حج کی واپسی، حاجی کی واپسی اس طرح ہوتی ہے، آن بان شان کے ساتھ۔ اور جب حج قبول ہو گیا تو اب وہ صرف اللہ نے اس کا حج ہی قبول نہیں کیا، بلکہ آگے سنو، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس حاجی کا حج قبول ہو گیا، اب وہ حاجی جب واپس اپنے گھر آئے تو اے لوگو، تم اس حاجی کو اپنے محلے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس سے ملاقات کرو، مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے دعائیں کرواؤ، وہ تمہارے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اس کا قبول ہو گیا۔ تو حج کی عبادت کا اثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے، حاجی جب جائے گا تو اتنی دعوت کریں گے، کھلا کھلا کے ان کو بیمار کر دیں گے، اور آئے گا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کب آیا، آ گئے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ واپسی پر ملاقات اس سے کرنی چاہیے، واپسی پر اس سے دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ متبرک مقامات سے لوٹ کر آیا ہے، وہ اللہ کا مہمان تھا، مہمان بن کر لوٹ کر آیا ہے۔ تو گھر اور اپنے محلے اور کاروبار میں شامل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کر لو، اس سے مصافحہ کر لو، اس سے کہو کہ بھائی میرے لیے دعائیں کر دو، میرے لیے کوئی مخصوص دعا کر دو، جو بھی دل میں تمہارے داعی اور تمنا ہو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب بات یہ میں کر رہا تھا کہ حج کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا اثر رکھا ہے۔ اگر حج کرنے کے بعد
حاجی کو اللہ سے محبت ہو گئی، عشق اللہ سے ہو گیا، اور اس طرح اللہ کی محبت میں گرفتار ہوا کہ اب اس کے بعد اس کی پہلے کے مقابلے میں اگلی زندگی بدل گئی۔ اب پہلے کی زندگی اور بعد والی زندگی میں اگر کمپائر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، پہلی اور اگلی زندگی کو دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو اگر پہلے کے مقابلے میں بعد والی زندگی اچھی ہے تو سمجھ لینا کہ حج اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہ کچھ علامات ہیں جو بڑے بڑے علماء کرام نے، شارحین حدیث نے بیان فرمائی۔ اگر اس کی زندگی میں فرق پڑ گیا، اگر وہ حاجی پہلے کے مقابلے میں بدل گیا، اللہ سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا اللہ سے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے اس کے اس عبادت کو قبول کر لیا۔ یہ اس کے حج کا اثر ہے۔ اللہ سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ جو حج کے سارے اعمال ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے ننھے منھے بچے اسماعیل علیہ السلام نے، ان کی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام نے جو اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو حج کے اندر شامل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست ہے میرا۔ اب دوست اللہ نے قرار دیا، دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی کیسے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار آزمانا چاہا، ان کو تو بار بار آزمائش میں اللہ نے ڈالا، لیکن ایک مرتبہ آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور انسانی شکل میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر اپنے بکریاں چرا رہے تھے، اب یہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس گیا اور جا کر کے قریب میں ان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اتنا قریب گیا کہ یہ فرشتہ جو کچھ کہنا پڑ رہا تھا ان کو سنائی دینے لگا۔ فرشتہ پڑھ رہا تھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تراویح میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تسبیح، یہ فرشتہ پڑھ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل ایک دم یکلخت اچھل گیا، کیونکہ اس میں ان کے دوست کی پوری تعریف تھی اللہ کی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، اچھل گیا۔ اس کو بلاتے ہو فلاں شخص ادھر آؤ، حالانکہ وہ فرشتہ تھا، آزمائش کے لیے آیا ہوا تھا، بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا پڑھا تم نے؟ پھر سے پڑھو۔ اب چونکہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سے تو پڑھوں گا، لیکن مجھے بتاؤ دو گے کیا؟ میں ایسی تھوڑی پڑھوں گا۔ پہلی مرتبہ پڑھا، دل پورا عشق سے پاگل ہو گیا، لیکن اب دوبارہ کے لیے معاوضہ طلب کر رہا ہے وہ فرشتہ، مجھے کیا دو گے؟ تو دوست کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم اللہ کے نام پر جیب میں سوچتے ہیں کہ روپیہ نہ نکلے، سکہ نکل جائے کوئی چھوٹا سا، اس کو ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ دوست تھے، دوستی تھی نا اللہ سے۔ تو جب اس نے کہا کہ تم مجھے اس پڑھنے پر کیا دو گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری بکریاں ہیں نا، یہ پورا ریوڑ آدھا تم کو دے دوں گا، لیکن سناؤ تم۔ اس کو کہتے ہیں دوست کی یاری، دوستی دل میں اس طرح معجزن تھی کہ آپ ان الفاظ کو سن کر جس میں رب کی تعریف کی گئی تھی، اللہ کی تعریف کی گئی تھی، دل مچل گیا ان کا۔ اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ اس کا نام کیا ہے؟ عشق حقیقی۔ اللہ سے جب عشق ہو جائے تو یہ سچا عشق ہے۔ اور دنیا میں جو آج ہمارے نوجوان عشق کرتے پھرتے ہیں نا، ایسا کوئی بوائے نہیں جس کی گرل فرینڈ نہیں، ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کا کوئی بوائے نہیں، جس کو لو آئی لو اور کیا کہتے ہیں الفاظ۔ تو یہ عشق مجازی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اللہ سے عشق ہونا چاہیے. یہ عشق حقیقی تھا, پیار تھا اللہ سے. آدھا ریوڑ دے دیا, لیکن ابھی دل کی جو پیاس تھی اور دل میں جو دوست کا تذکرہ تھا وہ بجھا نہیں ابھی پیاس. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ فلاں ایک بار اور سنا دو. کہا مجھے کیا دو گے؟ کہا کہ جو آدھا ریوڑ ہے وہ بھی دے دوں گا. بکریاں جو ریوڑ چرا رہے تھے وہ آدھا ایک بار میں دے دیا, صرف اپنے دوست یعنی رب کی تعریف سننے پر, اور دوبارہ کہنے لگے کہ یہ بھی دے دوں گا, تعریف کر دو. دوبارہ فرشتے نے وہی پڑھے الفاظ کہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. آدھا ریوڑ وہ بھی دے دیا, لیکن ابھی چونکہ دوست کی تعریف سن لیے, عشق حقیقی تھا, آگ بجھ نہیں رہی دل میں, تڑپ اڑ گئے اللہ کے لیے. کہنے لگے بھائی ایک بار اور سناتا جا. ریوڑ تو دے دیا, ایک بار اور کہا اب تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے, اب دو گے کیا مجھے؟ کہنے لگے بھائی یہ اتنی ساری بکریاں ہیں, تم اسے چرا نہیں پاؤ گے. میں بکریاں چرانا جانتا ہوں, تم مجھے لے کے چلو, میں تمہاری یہ بکریاں چلاؤں گا, یہ اس کا معاوضہ ہوگا. کیا عشق تھا اللہ سے, تبھی تو وہ ابراہیم خلیل بنے. فرشتے نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے, او اللہ کے نیک بندے, میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا, یہ بکریاں یہ ریوڑ تمہیں مبارک ہو. اللہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور میرے بندے کے سامنے میرا نام لو, دیکھو وہ میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے, اس لیے میں آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے. انہی کی عطاؤں, انہی کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ السلام کو حج جیسی عبادت عظیم عطا فرمائی. تو یہ مطلب عرض کر رہا تھا کہ حج کے بعد اگر زندگی میں تبدیلی آتی ہے, اگر اللہ سے عشق ہوتا ہے, اگر اللہ سے پیار ہوتا ہے, تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا. یہ اس کی نشانی ہے. سمجھ لو کہ حج تمہاری زندگی میں اثرات آ گئے تو سمجھ لو یہ تمہارے حج کا اور اس کی عبادت کا اثر ہے. پہلے سے زیادہ تم اخلاق والے ہو گئے, پہلے سے زیادہ تمہارے الفاظ میں مٹھاس پیدا ہو گئی, پہلے سے زیادہ اگر تمہارے عادات و اخلاق میں تبدیلی آ گئی تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا. اور اگر جیسے گئے تھے ویسے ہی چلے آئے, جیسے گئے تھے مطلب یو ٹرن ہو گئے. یو ٹرن کس کو بولتے ہیں؟ جہاں سے چلے تھے وہیں پھر آ جانا. اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری اس عظیم عبادت کو قبول نہیں فرمایا. یہ کسی پر نکتہ چینی کی بات نہیں ہے, آدمی اپنے اپنے گریبان میں غور کرے. اگر میری زندگی میں اللہ کے گھر کو دیکھ کر بھی تبدیلی نہیں آتی ہے, اگر میری زندگی میں اللہ سے سچی حقیقی محبت, اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد, اس کی رحمتیں اترنے کے بعد, اپنے آنکھوں سے وہاں کے تمام مناظر دیکھنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر ہمیں اپنی عبادت پر, اپنے اعمال پر شک کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے زندگی میں. اس لیے عبادت کرنا بہت آسان ہو گیا, لیکن اس عبادت کو قبول کروانا, اللہ سے اس طرح رونا, اس طرح عبادت کرنا کہ اللہ اسے قبول فرما لے, یہ بہت مشکل کام. اب آپ دیکھو گے لوگ یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ارے پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھا, یہ جب سے حج کر کے آیا اور بگڑ گیا. پہلے تو کچھ ٹھیک تھا. یہ کیوں ہوتا ہے زندگی میں ایفیکٹ؟ اللہ تعالیٰ اس کی اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں. پہلے کم جھوٹ بولتا تھا,
حج سے آیا تو اسے جیسے کہ لائسنس مل گیا جھوٹ بولنے کا. آج حاجی کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ موازنہ کرے حاجی، اس کو سوچنا چاہیے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 بار سوچنا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے اپنا گھر دکھا دیا، میرا تعارف ہو گیا، رب کی پہچان پیدا ہو گئی، رب نے ان مقامات پر لے گیا جہاں خدا کی ہزاروں رحمتیں اس کے اوپر اتری ہیں، اور پھر بھی وہ اگر یہ اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو اسے سوچنا پڑے گا. حج سے واپس آنے کے بعد بھی اگر زندگی سے جھوٹ ختم نہیں ہوا، اگر اللہ سے سچا پیار نہیں ہوا، اگر عبادت میں اس کا جی نہیں لگتا، اس کے تمام برے کام پھر اسی طرح شروع ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اوہو کعبہ بھی گئے پر نہ چھوٹا عشق بتوں کا. دنیا کی جن چیزوں سے محبت تھی، یہاں شاعر نے بت سے مراد کوئی مورتی نہیں لی ہے، بلکہ دنیا میں جن جن چیزوں سے محبت اس کو بت کہا. کعبہ بھی گئے پر نہ چھوٹا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. دنیا سے جو دل آشنا تھا، ان تمام چیزوں کی آشنائی اور لذت حج سے واپسی کے بعد بھی اگر ہے تو اسے اپنے حج کی خیر منانی چاہیے. اس لیے حج کے بعد زندگی کیسی گزارنا ہے یہ خود حاجی کو سوچنا چاہیے. اس کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، پہلے کے مقابلے میں اس کے اخلاق بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، عمدہ اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، اس کی عبادات پر مداومت اور استقامت چاہیے. کیونکہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دکھایا، سب کچھ تو اسے دکھا دیا. اس لیے قبول ہونا یہ بہت اہم ہے میرے عزیز دوستو. کچھ لوگ اپنے حج کو اپنی ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں، دکھلاوے سے برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھو حاجیوں کو وہاں سے واپسی کے بعد وہ وہاں کی عبادت کا تذکرہ نہیں کریں گے. ہم ایسی بلڈنگ میں تھے، ہم ایسے ایئر کنڈیشن میں تھے، ہم اتنے قریب تھے، ہم اتنے VVIP میں تھے، ہم ایسے عظیم کو. ارے بھائی حج کا مقصد یہ تھوڑی تھا تمہارے، تم تو ایک بھی نام نہیں لے رہے. وہاں سے آپ کو مسجد حرم کے کس کھمبے سے عشق ہوا، اللہ کے گھر کے کس کونے سے تمہیں محبت ہوئی، اللہ کے گھر کے اوپر جو غلاف ہے اس غلاف کو دیکھ کر محبت ہوئی. 120 رحمتیں اترتی تھیں، ان رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے تم نے مشاہدہ کیا، عشق ہی نہیں ہوا، تذکرہ کسی اور چیز کا. پتہ چلا حج کی خیر منانا چاہیے. تو اس لیے حج کے بعد میری تقریر کا عنوان ہے زندگی کیسے گزاریں. آپ کی زندگی میں عبادات کو اہمیت ہونا چاہیے، فرائض چھوٹنے نہیں چاہیے، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. پہلے کاروبار میں آپ نے جیسا تیسا کیا، آپ کے کاروبار میں 100% سچائی چاہیے، معاملات میں آپ کے 100% صفائی چاہیے. یہ ہے حج کا مطلب، یہ ہے عبادت. اور باقی اللہ قبول کر لے ٹھیک ہے، ورنہ عبادت تو اللہ اتنا بے نیاز کہ 500 سال کی عبادت کو بھی اللہ تعالی نگلیکٹ کر دیتے، ضرورت نہیں تمہاری عبادت کی. پچھلی امتوں میں ایک شخص 500 سال عبادت کی، اس کو عبادت پہ اپنے ناز آ گیا، گھمنڈ آ گیا عبادت پہ. جیسے آج ہمارے حاجی ہیں، جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے حاجی پکارا جائے. یہ ہم لوگوں کے لیے اتفاق اس لیے پڑتا ہے، کبھی کبھی رجسٹر میں وکیل گواہوں کے نام، اب اگر وکیل کا نام لکھ رہے ہیں تو اگر وہ حاجی صاحب ہیں تو سب سے پہلے بولیں گے لکھو حاجی فلاں صاحب. اس کی ضرورت نہیں لکھو حاجی فلاں صاحب. وہ ایک بنیے کی دکان پہ حاجی صاحب لوٹ کے آئے حج کر کے، اور بنیے کی دکان پہ گئے. بنیا بیچارہ بڑا خوش ہوا کہ چلو کم سے کم حاجی صاحب کے اوپر اثر تو ہوا کہ میرا جو بقایا ہے وہ اب دے دیں گے.
اس لیے بڑا خوشی خوشی حاجی صاحب کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا وہ نکالو ڈائری، کہاں میرا بقایا ہے؟ اب بنیے نے نکالا بقایا، وہ سب کہنے لگے کہ اس کے شروع میں حاجی صاحب لکھ دو۔ ارے بقائے کی کوئی بات ہی نہیں کی حاجی صاحب نے، کہتے الحاج لکھ دو بس۔ تو حاجی صاحب نے اس طریقے سے اپنے حج کو ضائع کیا۔ ایک صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے حاجی صاحب سے چند لوگ گئے، اب گئے ملاقات کے لیے گئے، اب ملاقات کرنے کے بعد حاجی صاحب سے کہنا چاہیے کہ بلاؤ مہمانوں کو کھجور اور زمزم پلاؤ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ او فلاں جو تیسرا حج کا پانی جو مٹکے میں رکھا ہوا وہ لے کر آنا۔ پہلا دوسرا مطلب یہ بتانا تھا کہ پہلا دوسرا ہو چکا ہے، یہ تیسرے حج کا پانی ہے۔ اب بتاؤ اس حج کا کیا بنا؟ اس میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، ایک لفظ میں تینوں حج بیکار کر دیے اس نے۔ تو بتانے کا مقصد میرے یہ ہے کہ حج کوئی بہت مطلب جو ہے تم نے کسی پر احسان نہیں کیا، یہ لائقہ جو اب لوگوں کو لگانے کی عادت پڑ گئی، یہ بہت بڑی ریاکاری کی بیماری ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نمازی صاحب نہیں کہتا۔ ایک حج کر لیے حاجی صاحب، حاجی صاحب، جہاں جس مجلس میں جائیں حاجی صاحب۔ تو یہ لائقہ لوگوں نے الگ سے بنا دیا۔ کہنے کا مطلب حج کرنے کے بعد ہماری زندگی میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ حج اللہ کے لیے کیا ہے، عبادت اللہ کے لیے کی ہے، اس کو ظاہر کرنا اور اس سے اپنے حج کا اظہار کرنا، یہ اگر مقصود ہے تو کل قیامت کے دن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو حج کیا تھا وہ فلاں بندے کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، میرے نام پر نہیں کیا تھا، میری محبت میں نہیں کیا۔ جاؤ جو بھی اجر لینا فلاں ہی سے، کیا بنے گا؟ تو بلعام پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، 500 سال اس نے عبادت کیا، اس کو عبادت پہ اپنا ناز آ گیا۔ یہ لطیفہ میں نے اس پر سنایا کہ آج حاجیوں کو اپنے حج پر ناز آ جاتا ہے۔ کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہے، مجھے معاف کرنا، میں دل توڑنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بہترین حاجی نمازی بنائے، اللہ سے آپ کے دلوں میں عشق پیدا ہو، یہ مقصود ہے، اس لیے میں یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ اب اس کو اپنی عبادت پہ ناز آ گیا، 500 سال کی عبادت، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایسی عبادت کیا اس نے۔ اب عبادت پہ گھمنڈ ہی آیا کہ مجھے تو اپنی عبادت پر جنت ملنی ہے۔ اللہ نے اس کے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا۔ اب اسے بڑا فخر تھا کہ 500 سال میں نے عبادت کی، مجھے تو میری عبادت پر جنت ملنی چاہیے، یہ اس کے دل میں بیٹھ گئی بات۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ عبادات ہم ادا تو کریں، لیکن دل میں مقصود یہ نہ کہ یہ عبادت سے ہم جنت کے حقدار ہو گئے، نہیں، ڈرتے رہیں، خوف کھاتے رہیں ہماری نماز پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، لیکن اللہ قبول فرما لے۔ یہ فرض نماز کے بعد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، فرض نماز کے بعد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں فرمایا پیارے آقا؟ اس لیے کہ فرض نماز تو ادا کر لیا ہم نے، لیکن اے پیارے اللہ، نماز جیسا ادا کرنا تھا نہیں کر سکے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات تو بڑی ہے، استغفر اللہ، پلیز قبول فرما لیجیے، پلیز قبول فرما لیجیے، اس لائق تو میری نماز نہیں ہے، لیکن اے باری تعالیٰ اسے قبول فرما۔ ڈرنا، عبادت کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کے لیے ڈرنا، خوف کھانا، یہ بھی قبول ہونے کی علامت۔ اللہ نے کہا اچھا یہ حاجی صاحب کو اور عابد صاحب کو بڑا گھمنڈ ہے، 500 سال کی عبادت لے کے میرے سامنے آئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی ان کا بھی حساب لیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ تولو ان کی نیکیوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کے اعمال کو تولو، اور ان کے اعمال کو تولنے لگے فرشتے۔
تو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہماری آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی، بصارت، ہم دیکھ لیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں، ہزاروں رنگوں کو اپنی آنکھوں سے الگ الگ رنگ بتا دیتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اگر اللہ ہماری آنکھوں میں وہ روشنائی نہ دے، وہ بصارت نہ دے، ہمیں اندھا بنا دے، تو کیا دن اور کیا رات، کیا اجالا، کیا اندھیرا، کیا کالی اور کیا سفیدی، ساری چیزیں برابر ہیں ہمارے لیے۔ تو 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور اللہ نے دی ہوئی ایک نعمت تھی آنکھ کی بینائی، اس کو دوسری طرف رکھا گیا۔ فرشتے نے کہا کہ معاملہ تو برابر ہو گیا، 500 سال کی عبادت کے عوض یہ اللہ نے ایک نعمت تم کو ادا کی تھی، اس کی ویلو اور 500 سال کی عبادت کی ویلو سیم ہو رہی ہے۔ اب بقیہ نعمت ہے، ایک نعمت کی ویلو جب کرنے گیا تو اللہ نے کہا کہ 500 سال کی عبادت ایک نعمت پہ ہے تو باقی تو برابر ہے، اب بقیہ معاملہ کیسے؟ اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، باقی اس کے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، یہ تو میری ایک نعمت کے استعمال پر 500 سال اس نے عبادت کی، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب ڈرنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھ، اعمال سے تو جنت میں نہیں جائے گا، اب تو جائے گا میرے فضل سے جنت میں جائے گا، میرے احسان سے جنت میں جائے گا، میری مہربانی سے جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو فضل فرما دیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ سنانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنی کسی عبادت پر یہ ناز نہیں ہونا چاہیے، یہ فخر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں، دل میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ ارے ہمارا کیا، ہم بے دین تھوڑی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم ماشاءاللہ سب کچھ ہیں، حاجی ہیں اور دینداری ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، فرائض علم کے انجام دے رہے ہیں، مکاتب اور ساری چیزیں پڑھ، ہر چیز کا ایک آدمی کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، اور اس پہ ناز کی وجہ سے وہ بالکل یہ مطلب تکیہ کیے وہ بیٹھا ہے کہ بس یہ چیز کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں میرے بھائی، ہر عبادت پر اللہ سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اور اس لیے خاص طور پر یہ بات میں نے کہی کہ بہت سارے حاجی آ چکے، ابھی آ رہے ہیں، لیکن بہرحال حج کے بعد تمہاری زندگی میں بہت جو ساری خامیاں تھی وہ اچھائیوں میں تبدیل ہونا چاہیے، تمہیں نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، تمہیں صف اولا کی حاضری دینی چاہیے، کیونکہ تم سب کچھ دیکھ کر چلے آئے۔ اللہ نے اپنا گھر دکھایا، صفا مروہ اور مینا مزدلفہ، عرفات، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آ گئے، اور مزید اس پر اللہ نے فضل اور کرم کیا کہ اپنے پیارے آقا، پیارے حبیب، لاڈلے نبی، سرکار دو جہاں، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، ان کو ابھی اللہ نے تمہیں دیدار کرایا، مدینہ گئے اور جا کر روضہ اقدس پر حاضری دی اور وہاں کی سنہری جالیوں کو دیکھ کر آئے۔ آپ صرف لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں سنہری جالی دیکھ کے آیا، لیکن یقین مانو کہ آپ اپنے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کر آ گئے۔ آپ کو دیکھا بھی ہے آپ نے اور آپ کو پہچانا بھی ہے آپ نے، اور آپ نے دیکھا اب تو آپ صرف قبر میں نیچے اتر گئے، ورنہ آپ جس طرح اوپر تھے بالکل اسی طرح قبر میں بھی آپ حیات ہیں، اور ہر آنے والے شخص کو باقاعدہ تعارف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کوئی وہاں جا کر جب سلام کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو اللہ تعالی خود یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنواتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا تعارف ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں آپ پر سلام پیش کر رہا ہے، تو درود و سلام جب پڑھتا ہے بندہ تو خود اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ یہاں سے تو فرشتہ لے جائے گا، لیکن وہاں خود سنا کر آئے۔ حاجیوں کو ان باتوں کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں ان جگہوں سے جا کر آیا ہوں کہ اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی ہے۔ اب ہماری زندگی میں برائی اور غلط کام، گناہ کے کام چھوٹ کر ہمیں ہمیشہ اچھائیوں کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔